الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال تعالى وقل رب زدني علما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین و بزرگان محترم، قرآن کریم کی علم کی، دین کے علم کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے علم کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے علم کی بہت بڑی فضیلت، بہت ہی زیادہ اہمیت وارد ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے اور اس کو صحیح سمت چلنے کے لیے، جنت کی طرف اسے دوڑ لگانے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات کا وہ مکلف بنایا گیا ہے، ان تمام احکامات کے اوپر عمل کرنے کے لیے انسان کے پاس علم کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان بہت ہی زیادہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا کیا گیا ہے اور جن احکام کا مکلف بنایا گیا ہے، جب وہ انسان بے علم رہے گا، علم سے گورا رہے گا، تو اللہ کے جو تقاضے ہیں اور اللہ کی جیسے عبادت کرنے کا حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کا حق ہے اور جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اس طور پر بجا لا سکتا ہے اور نہ وہ تقوی کے اوپر مکمل طور پر عمل کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو نہ وہ پورے طور پر تقوی والی گزار سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، ان احکامات کو انسان جانے، اس کا علم حاصل کرے، تاکہ اس کے مطابق زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اگر کسی کو صحیح راستہ دکھانا ہے تو اس کے لیے بھی پہلے خود کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر راہ دکھلانے والے کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ کیسے درست راہ دکھائے گا؟ جیسے اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، یہاں کوئی اجنبی آدمی آیا اور پوچھ رہا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس مجھے جانا ہے، وہاں پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ مجھے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آدمی کہاں رہتا ہے اور اس کے گھر پر جانے کا راستہ کون سا ہے۔ مجھے اگر صحیح پتہ ہوگا تو میں اس بندے کو، اجنبی آدمی کو، وہاں تک پہنچنے کا راستہ دکھا سکوں گا۔ مجھے ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ آدمی رہتا کہاں ہے جس کے پاس اس بندے کو جانا ہے، تو میں اس کو کیسے صحیح ایڈریس بتا پاؤں گا؟ اس لیے انسان اگر دوسرے انسان کو جنت کے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اللہ سے ملانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچانا چاہتا ہے اور جنت تک پہنچانا چاہتا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہتا ہے، آپ کے احکامات تک پہنچانا چاہتا ہے، تو اس پہنچانے والے کے اوپر بھی ضروری بنتا ہے کہ اس کے پاس بھی علم ہو، تاکہ اس سے بھی پتہ ہو کہ اللہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے، اسے بھی پتہ ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے طریقے پر چلنے سے جنت کے راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے اور جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ کسی آدمی کو کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہو تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بستی لٹیرے کی بستی ہے، مجھے خود پتہ نہیں ہے کہ کون سی جگہ چوری ہوتی ہے، کہاں ڈاکے پڑتے ہیں، کہاں آدمیوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، کہاں گاڑیوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، کہاں انسان کو اور اس کی جائیداد کو لوٹ لیا جاتا ہے، مجھے خود پتہ نہیں ہے، تو میں کسی مسافر کو، کسی دوسرے انسان کو کیسے پتہ کروں گا، اسے کیسے خبر کروں گا کہ آپ کو اس راستے پہ نہیں چلنا ہے، نہیں تو آپ کا مال لوٹ سکتا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کی گاڑی کو لوٹا جا سکتا ہے، آپ کے سامان کو لوٹا جا سکتا ہے، اور آپ طرح طرح کی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسے ایک جہنم کا راستہ ہے۔ انسان اگر خود بھی بچنا چاہتا ہے اور انسان کسی دوسرے انسان کو بھی بچانا چاہتا ہے، جو خطرے والی گھاٹیاں ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں برستی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے دھتکار دیا جاتا ہے اور اسے طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ خود مجھے نہیں پتا، میں دوسرے کو کیا بتاؤں گا کہ اس راستے پر نہیں چلنا، ورنہ آپ اس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کس راستے پر چلنے سے آپ جہنم کی کھائی کی طرف چلے جائیں گے، اور جہنم کی طرف آپ جائیں گے تو جہنم میں گر جائیں گے۔ مجھے پتا ہونا چاہیے، میرے پاس وہ علم ہونا چاہیے، تو میں دوسرے کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال علم کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی بڑی فضیلتیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان تبارک و تعالی کی ذات وہ ذات ہے جس نے قرآن کریم سکھایا، یعنی انسان یہ سارے کے سارے انعامات وصول کرنا چاہتا ہے، اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت سے سرشار ہونا چاہتا ہے، جنت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، اور اپنی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو اگر اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہتا ہے تو اسے قرآن کریم کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے اس قرآن کریم کی جو تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے، اس قرآن کریم کی تعلیم پر اللہ تبارک و تعالی اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اپنا ایک بڑا کارنامہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی بتلا رہے ہیں اور جتلا رہے ہیں، اور اپنا تعارف اس طور پر کرا رہے ہیں کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کریم سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، اور پھر انسان کو پیدا کیا۔ جیسے انسان کو پیدا کرنا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اندر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اور اپنے خاص اور اپنے محبوب اور علم کے دریا اور علم کا سمندر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے ذریعے سے اور صحابہ کے ذریعے سے اس کی تشریحات عام اور تام فرمائی، اور قرآن کی تعلیمات عام فرمائی کہ آج ہمارے گھروں تک، ہمارے محلے تک قرآن کی تعلیم پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ کا یہ بڑا ہی کارنامہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا ہم لوگوں پر احسان ہے۔ علمہ البیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنے کا طریقہ سکھلایا۔
یہ بھی انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف لے جانے اور گمراہی والے راستے سے انسانوں کو بچانے کا ایک بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بیان کرنے کا سلیقہ عطا فرماتا ہے، طریقہ عطا فرماتا ہے، زبان میں قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے، وہ صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کر سکتا ہے، اللہ کی محبت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے تعارف کی طرف، اور خود اللہ کی ذات سے ملا سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی اس کے اندر ایک مہمیز دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا ہو جاتا ہے اور وہ انسان جنتی انسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی اس انداز میں فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے قرآن اتارا ہے، سب سے پہلے قرآن، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی اور پڑھنے کی بڑی ترغیب بیان فرمائی ہے۔ نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ صاف صاف الفاظ میں اس کا حکم فرمایا ہے، اس کا حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم، جیسا کہ بعض روایات میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کی حروف کی تختی لکھ کر کے آئے تھے، جس میں قرآن کریم کی سورہ علق کی 5 آیتیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں حضور کے سامنے تختی، فرمایا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو پڑھیے۔ حضور کا کوئی استاد نہیں، حضور کسی مدرسے میں نہیں گئے ہیں، حضور نے نہ لکھنا کسی سے سیکھا ہے، نہ دیکھ کر کے کسی سے پڑھنا سیکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزہ امی بنایا، اور امی بنا کر کے آپ کے سینے میں اتنے علوم عطا فرمائے، اتنے علوم عطا فرمائے، اتنے علوم عطا فرمائے کہ آپ نے علوم کے دریا بہا دیے۔ کافر جو لوگ دشمن تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے لگے، کب؟ جب حضور ان کے پاس قرآن لے کر کے آئے، کہنے لگے اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے سکھایا ہے، اس سے دین حاصل کرو، اس سے علم حاصل کرو اور جینے کا طریقہ سیکھو، اللہ کی معرفت کو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، میری رسالت کا اقرار کرو۔ تو یہ کافر کہنے لگے انما یعلمہ بشر، یہ نبی تو کسی انسان کے پاس یہ سیکھ کر کے آتا ہے، اس کا تو کوئی استاذ ہے انسانوں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ دشمن اس طرح طعنہ دیں گے، اس لیے اللہ نے حضور کا کوئی استاد ہی نہیں بنایا، انسانوں میں سے آپ کا کوئی استاذ نہیں۔ اللہ نے براہ راست، جس کو علم لدنی کہتے ہیں، علم وہابی کہتے ہیں، اپنے پاس سے علم عطا فرمایا۔ اور کتنا علم؟ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا۔ آپ نے قیامت تک کے لیے پیشن گوئیاں فرمائی، آپ نے قبر اور حشر کے متعلق علم کے دریا بہائے، آپ نے انسانوں کی صحت کے متعلق علوم کے دریا بہائے، آپ نے طب کے علوم کے متعلق آپ نے بڑی بڑی معلومات، بڑا بڑا علم عطا فرمایا، آپ نے زندگی گزارنے کا، آپ نے چلنے کا علم عطا فرمایا، آپ نے ہر طرح کا علم عطا فرمایا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ طعنہ دیں گے، اس لیے اللہ نے آپ کا کوئی استاذ نہیں بنایا، اور بغیر استاذ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ غیب سے علم عطا فرما دیا۔ تو وہ کون سا قرآن کا حصہ تھا جو سب سے پہلا نازل ہوا، اور اس میں کیا حکم تھا، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی قرآن کی آیت جو اتری ہے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اچھا، حضور جس زمانے میں یہ قرآن آ رہا ہے، اس زمانے میں زناکاری بھی عام تھی، بدکاری عام تھی،
شراب عام تھی، جگار کھیلا جا رہا تھا، اور دنیا کا بدترین گناہ، بچی پیدا ہوتی تھی، 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو 5 ہو، جتنی پیدا ہوتی تھی سب کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زمین کے اندر گڑھا کھود کر کے اس کو زندہ اس کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح کے خطرناک اور مہلک ترین گناہ ان کے اندر موجود تھے، جس نے انسانوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ لیکن سب سے پہلے قرآن کا جو حصہ نازل ہوا، اس میں سب سے پہلا حکم اللہ کی طرف سے کیا آ رہا ہے؟ زنا بند کر دو، چوری نہ کرو، لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کرو۔ نہیں، یہ پہلا حکم یہ نہیں ہے۔ پہلا حکم اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام لے کر کے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا۔ کیا ہے پہلا حکم؟ کہ اپنے رب کا نام لے کر کے پڑھیے پڑھو۔ پڑھو گے تو علم آئے گا، پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، پڑھو گے تو پتہ چلے گا کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز مستحب ہے، کون سے آداب میں سے ہے، اور کون سی چیز ناپسندیدہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا علم پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ تو پہلا کام یہ پڑھ لو، تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ شراب حرام ہے، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جوا حرام ہے، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہاں شراب پیے گا اللہ تعالیٰ کی شراب سے، یعنی جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا۔ جو جوا کھیلے گا اس کا آخرت میں بڑا عذاب ہوگا، جو یہاں بدکاری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں بڑی سزائیں پائے گا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو ساری چیزوں کا علم آ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلا حکم قرآن کا یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو ایک چھوٹے سے خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ خون کا چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے، پہلے تو ناپاک پانی ہوتا ہے، اس کے بعد چھوٹا سا خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ انسان بناتا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، پھر تیسری آیت اقرأ، پھر پڑھیے۔ کیا حکم؟ پڑھیے وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا ہی عزتوں والا ہے، بڑا ہی کرام والا ہے۔ الذی علم بالقلم، پھر اس کا تذکرہ فرمایا۔ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا۔ اس قلم کا علم سیکھنے میں بڑا ہی رول اور بڑا ہی کردار ہے۔ کوئی بھی انسان علم سیکھتا ہے تو اس کے پاس قلم ہوتا ہے، پہلے قلم کی مدد سے انسان ABCD لکھتا ہے، 1 2 3 4 5 لکھتا ہے، الف با تا سا لکھتا ہے، وہاں سے اس قلم کے ذریعے سے علم سیکھنے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور قلم کا جو جتنا زیادہ استعمال کرتا ہے، جس کا جتنا صحیح استعمال کرتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ علم سے علم حاصل کر لیتا ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ ساری چیزیں سکھائی جو نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں پڑھنے کا، قلم کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کا، اپنی حیثیت اپنی اوقات کو یاد رکھنے کا کہ گوشت کے لوتھڑے سے، چھوٹے سے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا ہے، اپنی اوقات یاد رکھنے کا، پھر قلم کی اہمیت کا اندازہ، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے، اس چیز کو نہ بھولو۔ یہ ساری چیزوں کا خلاصہ ہے، سب سے پہلا قرآن کا حکم ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج دنیا میں جو سب سے کم پڑھنے والی قوم، یعنی سب سے زیادہ بے پڑھی لکھی قوم کا شمار اگر کیا جا رہا ہے، اس کے آنکڑے آتے ہیں تو مسلمان قوم کا نمبر پہلے آتا ہے۔ سب سے کم پڑھنے والی قوم اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ کتنا افسوسناک
واقعہ ہے، کتنا افسوسناک حادثہ ہے کہ جس قوم کو سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا تھا کہ علم کی قدر سمجھو، قلم کی قدر جانو، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرو، اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرو، زندگی گزارنے کا علم حاصل کرو، ضروریات زندگی کے لیے جن چیزوں کا، جن علم کا حاصل کرنا ضروری ہے یا ضرورت ہے، ان کی قدر جانو اور اس پر محنت کرو، وہ قوم علم چھوڑ گئی، اس قوم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیں، دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، دونوں اعتبار سے ہمارا کوئی اچھا خاصا کارنامہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ بہرحال تو اس میں ہمیں پیغام ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ علم حاصل کرنے والے اور جاہل، بے پڑھے لکھے لوگ، بے علم لوگ، یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں الذین یعلمون، علم والے، والذین لا یعلمون، اور بے علم، یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں آپ نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کے پاس علم ہے، چاہے وہ دنیا کا ہی ہو، دنیا کا آپ سمجھ لے، جس کے پاس دنیا کا بھی علم ہے وہ اور جس کے پاس دنیا کا علم نہیں ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کے پاس دین کا علم ہے اور جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا کے علم میں ہم دوسری قوموں سے اپنا موازنہ کریں، دوسری قومیں دنیا کے علم میں ہم سے آگے، بھائی ہم کیوں نہیں آگے ہیں؟ کیا ہمارے بچے اسکول نہیں جاتے ہیں، کالج یونیورسٹیوں میں نہیں جاتے ہیں؟ جبکہ اس کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں دین کا ماحول نہیں ہوتا ہے، وہاں جانے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں بھی انسان اور بچے کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے بچوں اور بچیوں کے سلسلے میں۔ لیکن کیا وہ جاتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور دین کا علم، دین کا علم میں ہم مسلمان آپس میں موازنہ کریں، کیا دین کے علم میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی جی ہم نے آپ کو ان چیزوں کا علم سکھایا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اے نبی آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، ہم نے وہ ساری علم آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار علم کا حضور کو جو دیا گیا ہے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے علم، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا آپ پر بڑا ہی فضل ہے، بڑا ہی فضل ہے، یعنی جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس علم کو اللہ بڑا فضل قرار دے رہے ہیں کہ بڑا ہی فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی آپ ایک دعا مانگے، ایک دعا مانگے۔ آپ نے اندازہ لگا لیا نبی کا علم کتنا ہے؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا آقائے مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ آپ نے جنت کا علم ہمیں دیا، اس کی ساری معلومات دی، جہنم کا علم دیا، اس کی ساری معلومات دی، دنیا کی زندگی گزارنے کا، قیامت تک کی نشانیوں کا اور ہر طرح کی مصیبتوں سے بچنے کا علم دیا، ہر طرح کی راحتیں حاصل کرنے کا علم دیا، سارا علم ہم کو جس کی ہمیں ضرورت تھی سب کچھ عطا فرمایا۔ پھر بھی اللہ نبی سے فرماتے ہیں نبی ایک دعا مانگے۔ اللہ میاں کون سی دعا مانگوں؟ اللہ فرماتے ہیں آپ دعا مانگے، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے ربا میرا علم اور بڑھا دے، اے اللہ مجھے اور زیادہ علم دے،
اور زیادہ علم دے، اور زیادہ علم دے۔ علم ایسا سمندر ہے جس کی کوئی تہ نہیں ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم دیتا چلا جائے گا، دیتا چلا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کی، عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عابد کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، قرآن کی تلاوتیں کرنے والا، تسبیحات کی پابندی کرنے والا، روزے رکھنے والا، حج کرنے والا، ہر طرح کی عبادتیں بجا لانے والا، اس کا عابد کہتے ہیں۔ فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ 14ویں رات کا جب چاند چمکتا ہے تو سارے ستارے، چاہے کتنا بھی بڑا ستارہ لیکن وہ چھوٹا معلوم ہوتا ہے، بہت چھوٹا، اس کی روشنی بہت ہی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، فضل العالم علی العابد کا فضل علی ادناکم، عالم کی فضیلت، ایک جاننے والے، علم رکھنے والے کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر۔ تم میں سے جو چھوٹا میں چھوٹا صحابی ہے اس پر میری کتنی فضیلت ہے؟ ارے حضور کی فضیلت تو انبیاء پر ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی بڑے ہمارے نبی، نوح علیہ السلام سے بھی افضل ہمارے نبی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہمارے نبی، یوسف علیہ السلام سے بھی افضل ہمارے نبی، تو پھر صحابہ تو کا نمبر تو نبیوں کے بعد میں آتا ہے۔ فرمایا کہ چھوٹے میں چھوٹا جو صحابی ہے اس پر میری فضیلت ہے، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انما بعثت معلما، میں ایک استاذ بنا کر کے، ایک سکھلانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور نے پوری زندگی سکھایا ہی سکھایا، علم ہی علم دیا سارے صحابہ کو۔ کتنا علم دیا، بھر بھر کے لے گئے صحابہ علم کو۔ فرمایا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ علم ماں کی گود سے قبر میں جانے تک، یہ حضور کا ارشاد ہے۔ علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کا زمانہ ماں کی گود سے قبر میں جانے تک۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ بڑی چیز ہے، دین کی سمجھ بوجھ بڑی چیز ہے۔ ایک ہے دین کی باتیں کر لینا، وہ الگ بات ہے، لیکن دین کے اندر کی سمجھ ہوتی ہے وہ اللہ سارے لوگوں کو نہیں دیتا ہے، خاص خاص لوگوں کو دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور دین کی سمجھ بوجھ کے لیے دین کے علم کا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ چند موٹی موٹی باتیں تھی، اس سے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین کی اہمیت، دین کے علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کتنی اہم ہے۔ اس لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے کے پیچھے لگائے، اپنے بچوں کو بھی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدارس ان کا زمانہ ہے، خاص طور پر بچپن میں ان کی تختیاں صاف ہوتی ہے، جو بھی وہ پڑھتے ہیں ان کے اندر نقش ہو جاتا ہے، جیسے پتھر کے اوپر لکیر کھینچتے ہیں اور اس کے اوپر نقش و نگار کر دیتے ہیں، وہ جلدی مٹتی نہیں ہے، ایسے بچپن میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ جلدی دل و دماغ سے نکلتا نہیں ہے۔ عقائد کا علم ہے، اخلاقیات کا علم ہے، عبادات کا علم ہے، معاملات اور معاشرت کا علم ہے، اور اللہ توفیق دے تو اس سے زیادہ جو عالمیت کا کورس ہے وہ سارا علم فرض کفایہ کے درجے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے
تو اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل فرماوے اور علم حاصل کرنے کے لیے ان کو وقف فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔